ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان لا یسقی هل المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة وجهها قالت هل المرأة احتلمت قالت تربت يمينك فبما يشبه ولده. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ام سلیم جو ہے حضرت انس کی والدہ ہے. تو پہلے حضرت انس کی والد سے طلحہ سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تو شرماتا نہیں, اس لیے اب یہ بات پوچھنا تھا بول کے یہ تمہید کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ تو شرماتا نہیں, کیا عورت پر بھی جو ہے احتلام ہونے پر اس کو غسل کرنا پڑے گا؟ عورت کو احتلام ہو تو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ یہ پوچھا انہوں نے سوال. تو پہلے تمہید دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا, اس لیے میں مجبوری سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال آپ سے. تو اللہ کہ ہاں عورت اگر اس کو صبح اٹھنے کے بعد پانی دیکھے, تری دیکھے, تو اس کو غسل کرنا پڑے گا عورت کو بھی. تو جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. تو ام سلمہ جو ہے شرم کے مارے چہرہ اپنا اچھا ڈھانپ لیا انہوں نے. تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو پوچھے اللہ کے رسول ہاں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے, ورنہ جو ہے تیرے ہاتھ جو ہے خاک آلودہ ہو جائیں, ورنہ جو ہے لڑکا جو ہے ماں کی مشابہ کیسا ہو سکتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب مرد کی منی جو ہے سفید اور گاڑھی ہوتی ہے, عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے, جو بھی منی غالب آ جاتی ہے لڑکا اس کی جیسا ہو جاتا ہے. لڑکا ماں کی طرح ہوتا ہے, باپ کی طرف ہوتا ہے. لڑکا جو ہے بچہ جو ہونے والا ہے یا تو ماں کی طرح ہوتا ہے, باپ کی طرح باپ کی طرح. تو جس کی منی غالب آئے گی اس کا شکل اختیار کر لے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ وغسل يديه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصبعيه في الماء ويخلل بها اصل الشعر ويصب على راسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو وہ بیان کر رہے کیسا کرتے تھے. پہلے آپ ہاتھ دھوتے تھے, اللہ کے رسول امپورٹنٹ ہے نہیں, پہلے ہاتھ وضو میں, پھر وضو کرتے تھے جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں ویسے آپ وضو کرتے تھے. پھر ہاتھ بھی پاک ہوئے اس وضو سے, تو اس کے بعد آپ اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد یخللو اصل الراس اصل الشعر ہی, وہ پانی لے کے جو ہے آپ اپنے پورے جڑوں کو پانی پہنچاتے تھے. اللہ کے رسول خلال کرتے تھے, پانی لے کے پورے سر کے بالوں کو جو ہے یخللو بہا اصل الشعر ہی, بالوں کی جڑوں تک جو ہے آپ جو ہے خلال کرتے تھے. خلال کرنے کے بعد ثم یصب علی راسہ 3 غرفات, پھر اپنے سر پر 3 پانی ڈالتے تھے, 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے, 3 پسو, غرفات کے معنی 3 پسو, 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد پورے جسم کو پانی پہنچایا کرتے تھے. تو پہلی حدیث کا موضوع الگ ہے, یہ حدیث موضوع ہے, وہی دونوں حدیث ساتھ ساتھ آئیں. تو عورت کو بھی احتلام غسل کب کرنا پڑے گا؟ احتلام ہونے کے بعد. تری دیکھے تو مرد ہو یا عورت ہو اس کو غسل کرنا پڑے گا. تو شارح نے لکھا ہے کہ جو ہے تری دیکھنے کے بعد چاہے وہ منی ہو یا مزی ہو, کیا پتہ کیا معلوم ہوتا ہے نیند میں کیا نکلا ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے غسل کرنا پڑے گا. دوسرا عورت سے مباشرت کرنے کے بعد. تیسرا حیض اور نفاس سے. 4 کنڈیشن ہیں. ان حالتوں میں مرد یا عورت کو جو غسل کرنا فرض ہو جائے گا, ناپاک جنبی کہلائے گا, نہ کرے گا تو جنبی آدمی جو ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, نہ قرآن پہ ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ مسجد میں آ سکتا ہے, کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہو. ہاں ذکر کر سکتا ہے, ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, جو بھی ذکر چاہے کر سکتا ہے. لیکن نماز ہے, قرآن کو ہاتھ میں لینا ہے, نماز, یہ سب چیزیں اس کے لیے بند رہی جب تک کہ وہ غسل نہ کرے. تو غسل میں جو 3 فرض ہیں کل بھی بیان کیا تھا ہم آپ کے سامنے, ایک ہے کہ جو ہے کلی کرنا, ناک میں پانی لینا, اور پورے جسم پر پانی
بہانا، پورے جسم کو پانی پہنچانا. اگر بال برابر جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں، کوئی عبادت نہیں ہوگی اس کا. تو اب یہاں حضرت اس کا جو ہمارے سامنے ذکر آ رہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان کر رہی ہیں کہ پہلے آپ تیرے وضو کرتے تھے. تو ہم ہمارے زمانے میں دیکھتے تھے جب چھوٹے تھے تو لوگ جو ہے غسل کر کے پھر ایک لوٹا پانی لے کے بعد وضو کر کو آتے تھے. تو غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، چاہے غسل میں وضو کیا ہو نہ ہو. غسل میں تو کلی بھی کرے نہ کہ پانی لیتا، پھر تمام بدن کو پانی پہنچانا ہے نا. جب تمام بدن کو پانی پہنچ گیا تو جو ہے وضو بھی ہو گیا، چاہے وضو کی نیت نہ کی بات، وضو کی نیت نہ کرنے کے باوجود بھی وضو ہو گیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو ہی کر لے آدمی. تو اللہ کے غسل کا طریقہ تو ایسا بتایا جا رہا ہے. اگر وضو بھی نہ کرے لیکن پورا غسل کر لے گا تو اس میں وہ اعضاء دھوئے جائیں گے جو غسل میں وضو میں دھونے کے وہ تو آٹومیٹک دھو ہی جائیں گے. اس لیے الگ سے جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا. اور ہمارے پاس جو امام ابو حنیفہ کے پاس وضو اور غسل کے لیے نیت بھی فرض نہیں ہے، نیت کرنا سنت ہے، نہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ عبادت مقصودہ نہیں ہے نا. وضو غسل جو عبادت مقصودہ ہے، نماز مقصود ہے، نماز میں بغیر نیت کی نماز نہیں ہوگی. یاد رکھو، آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، تو یہاں نیت کرنا کمپلسری ہے، ورنہ نماز بالکل بے معنی ہوگی، معلوم ہے. اب وضو غسل یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت کا ذریعہ ہے. عبادت تو ہے لیکن عبادت کا ذریعہ ہے، اس لیے یہاں نیت کی فرض نہیں، نیت کرے گا تو سنت. تو ایک آدمی اس میں جا رہا ہے، باوڑی میں ڈوب گیا، تیرنے کے لیے گیا، باوڑی میں ڈوب گیا، تو اس کا وضو غسل سب دونوں ہو گیا آٹومیٹکلی. غسل کی جتنا دھونا ہے اگر دھو لیا، کلی کر لیا، ناک پہن لیا تو پورا جسم کچا ہو گیا تو پھر اس کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. تو وضو اور غسل میں جو ہے نیت کرنا ہمارے پاس نہیں. ہاں کرنا سنت، فرائض میں سے نہیں، فرض تو 3 ہی. تو بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم رہتی، پھر وہ جو غسل کرنے کے بعد آگ بیٹھ کو اور جو ہے وضو کر کے ہر ایک سے آتے ہیں لوگ. تو ایسا نہیں. اس طرح بارش میں بھگ گیا پوری طرح، راستے میں آ رہا، خوب موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تمام اعضاء جو وضو کے دھونے ہیں دھوئے گئے، تو پھر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو غسل کا طریقہ حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں. پھر دوسری اس میں آتا ہے اگر کہیں گندگی لگی ہو تو اللہ کے پہلے جو ہے استنجا آپ کیا کرتے تھے. پیشاب پیخانے کی جگہ پر جو ہے پانی پہلے اگر لگی ہوئی ہو تو دھو کے اس کے بعد جو ہے وضو کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے. اس کے بعد جو ہے اگر کسی جگہ کچھ لگی ہوئی ہے گندگی والا لگی تو اس کو دھونے کے بعد وضو کرتے تھے. اس کے بعد پھر جیسا بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے. تو عورتیں کیا کرنا چاہیے؟ عورتیں جو ہے بال کھلے ہیں تو بال بندھے ہوئے ہیں تو بال جڑوں کو تو پہنچاتے کافی ہے. کھلے بال ہیں تو پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے. اگر بال ٹائٹ کر کے بندھ لیے ہیں تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو ہوتا ہے. اب وہ لکھا ہے نیچے اور دوسری حدیث کے اندر کہ مرد کی جو منی ہے وہ سفید اور گاڑھی ہوتی ہے. یہ اکثری بات ہے، ورنہ وہ بھی پتلی ہو سکتی ہے، گاڑھی ہو سکتی ہے، اور ڈپینڈنگ اپون دی باڈی کانسٹیٹیوشن پر ہے. سرخ بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے یہاں تو سفید لکھا ہے. اور جو ہے عورت کی بھی جو ہے پتلی گاڑھی کیسے حالات کے لحاظ سے، لیکن عموماً یہ بات ہے کہ مرد کی منی جو ہے سفید اور گاڑھی ہوتی ہے، عورت کی منی جو ہے زرد اور پیلی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے جب مرد عورت سے ملتا ہے تو اس وقت جس کو انزال ہوتا ہے، پہلے جس کی منی نکلتی ہے وہ غالب آ جائے گی. تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے یا تو اگر مرد کی آ گئی تو مرد کی جیسا ہوگا، اگر عورت کی پہلے انزال ہو گیا تو جو ہے بچہ ماں کی طرح ہوگا. پورا ماں کے جیسا ہے تو کچھ نہیں بولتے رہتے کیا نہیں، پورا باپ دیکھو جنہیں بچہ بولتے رہتے کیسا ہوتا ہے. کبھی جو ہے ہاں وہ بھی ہے ہمارے میڈیکل اس میں اٹاوزم کہتے ہیں، باپ نہیں دادا کے جیسا ہو جاتا ہوں، نانا کے جیسا ہو جاتا ہوں تو اٹاوزم ہو سکتا ہے، بس کسی کی رگ وہ لگ جاتی ہے. ایک آدمی آ کے لے کے اللہ کے رسول یہ بچہ میرا کیسا ہو سکتا ہے، اگر بیٹھ گیا انہیں دیکھو اس کا یہ، تو انہوں نے بولے کہ اس کی ایک رگ کسی دور سے کھینچ کے لے کر گئی اس کے دادا پردادا تک، تو اس کو شک مت کر، چلے جا انہیں نہیں ہے میرے حساب نہیں، میری ماں میری بیوی کی سگا میں نہیں ہے، اس کی رگ کھینچ کے لے گئی کسی دور تک، دادا پردادا وہ کونتی بھونج ویسے وہ ابھی ہیں تو بہت سارے تو جینس جینیٹکس میں جو ہے کون سا بھی ایک جین اس کو کام کھینچ کے لے کر گیا ہوگا. تو اس لیے جو ہے ایسے احتمالات نہیں کرنا چاہیے. بچہ کالا، یہ بچہ کالا کیسا ہوا،
ہمارے دونوں ماں باپ گورے ہی، بچہ کالا کر بیٹھے دیکھ لے بچہ کالا کیسا ہوگا، کالا نہیں اور کسی بھی ہوں گا تمہارے اس میں کوئی آگے اس کے اندر جو ہے. تو بہت ساری حدیثیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.